انگت لا تعداد درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، میرے خطبہ جمعہ کا جو آج کا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں اپنے اس موضوع کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت، اس کی عظمت کو بیان کروں گا۔ اس کے بعد آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ کون سا سلوک کیا ہے، میں کس طرح اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر اس امت پر کوئی سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا تو قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا گیا۔ اس سے بڑا معجزہ اس امت پر اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا، اور اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کسی عام مہینے کے اندر نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے اس مہینے کے اندر نازل کیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کون سے مہینے میں؟ رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ کس وجہ سے نازل کیا گیا؟ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ھدی للناس، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں، تاکہ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اور جب غور و فکر کرنے کے بعد جو اس کے اندر سے منبع نکلے اسے حاصل کر کے ہدایت حاصل کریں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے دلائل بیان کیے ہیں۔ کون سے دلائل؟ جو حق اور باطل کو واضح کر دینے والے، کہ سچ کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، ہر چیز کو واضح کر دینے والے ہم نے دلائل بیان کیے ہیں۔ کس کے اندر بیان کیے؟ قرآن مجید میں ہم نے بیان کیا، اور اسے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور رات بھی اس رات نازل کیا جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ کون سی رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے نازل کیا تو کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کوئی معمولی چیز تو ہم پر نازل نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا معجزہ ہمیں عطا کیا، دیا بھی تو کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں، اور دیا بھی تو کس رات میں؟ لیلۃ القدر کی رات۔ تو انسان ہمیں اس سے کس طرح کی قدر کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے جس طرح یہ قدر کے لائق ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا معجزہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں خود بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ والسلام کفار مکہ کے پاس آ کر قرآن بیان کیا کرتے تھے، ان کے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی تو امی ہے، پڑھنا لکھنا جانتا نہیں، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضرور غاروں میں جاتا ہوگا، وہاں سے کسی سے سیکھ کے آتا ہوگا، پھر ہمیں آ کر بیان کرتا، پھر آ کر کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر کلام آیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کی بات سنی تو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کفار مکہ کو، صرف کفار مکہ کو نہیں، پوری انسانیت کو چیلنج کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ،
اللہ رب العالمین کہتے تم یہ کہتے ہو میرے نبی کو کہ غاروں میں جاتا ہے وہاں پر جا کے سیکھ کر آتا ہے. اگر یہی بات ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، تم سارے جنوں کو جمع کر لو، انسانوں کو جمع کر لو، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو جمع کر لو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے سب کو جمع کر لو. کس لیے؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے مثال کی ایک آیت لا کر دکھا دے یا ایک چھوٹی سی سورت لا کر دکھا دے، تمہیں مان لیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے. اگر ہے ہمت تو اس چیلنج کو قبول کر کے دکھاؤ. یہ ہے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا چیلنج کہ یہ آسمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، یہ انسان تمہارے بس کی بات نہیں. تو اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل الحدید کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى اللہ یہدی به من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نزل الحدید، یہ جو میں نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، کتابا متشابہا مثانی، اس کے اندر پے در پہ آیتیں آتی ہیں. ایک آیت کو یا کچھ آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے. کیوں دہرایا جاتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، تاکہ انسان تو سنے تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جب تو اللہ کا کلام سنے تیرے دل کے اندر رب العالمین کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. ان کو اس لیے بار بار دہرایا جاتا ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر تیری جلد کو نرم کر دیا جائے گا اور پھر تیرے دل کو بھی نرم کر دیا جائے گا. کس لیے؟ الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، جو ہدایت لینا چاہے گا اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیں گے. ومن یضلل اللہ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اگر تم ہدایت نہیں لینا چاہو گے فما لہ من ہاد، تو اللہ رب العالمین تمہیں ہدایت نہیں دیں گے. گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت لینے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی. اس کی مثال اس طرح ہی لے لیجئے، ہم دن بھر کماتے ہیں، کمانے کے بعد کس لیے کماتے ہیں؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. جب ہم کما کر آ جاتے ہیں، کھانا پک کر تیار ہو جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، تو اس کھانے کو کہو کہ پیٹ کے اندر چلا جائے، جا کر دکھائے گا؟ نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے اس نے تمہارا پیٹ بھرنا وہ ابھی تک تم نے کیا ہی نہیں. جو تم نے محنت کرنی وہ ابھی کی نہیں. محنت کیا ہے؟ تم لقمہ توڑو گے، اسے منہ میں ڈالو گے، چباؤ گے، پھر وہ تمہارے پیٹ میں جائے گا، پھر تمہارا پیٹ بھرے گا. کھانے سامنے پڑا اسے بول دو کہ تمہارے پیٹ میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کمایا، محنت کی، تو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، تو پیٹ میں جاتا کیوں نہیں جائے گا. اور جب آپ محنت کرو گے، لقمہ توڑو گے، منہ میں چباؤ گے، کھاؤ گے، پھر پیٹ میں جائے گا، تو پھر آپ کا پیٹ بھرے گا. تو ہدایت بھی ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں قرآن نہ پڑھنا پڑے، ہمیں حدیث نہ پڑھنی پڑے، ہمیں ہدایت مل جائے. ہدایت اس طرح تو نہیں ملے گی. ہدایت تو اسی وقت ملے گی جب ہم ہدایت لینے کی کوشش کریں گے. اور ہدایت لینے کی کوشش کس طرح ہوگی؟ جب ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ لوگوں، یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. تم نے اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنی ہے. مگر آج کے دور میں ہم نے اسے ثواب کی کتاب بنا لیا. ثواب کے اوپر اعتراض نہیں ہے مجھے. اللہ کے نبی علیہ والسلام کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص ایک لفظ پڑھتا ہے اس کے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں، ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جاتی ہے. وہ ایک لفظ کیا ہے؟ الف لام میم. یہ ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے. 30 نیکیاں ہوں گی. ثواب کے اوپر مجھے اعتراض نہیں ہے.
مجھے اعتراض اس چیز پر ہے کہ اسے صرف ہم نے ثواب کی کتاب بنا لی. یہ جس چیز کے لیے آئے اسے ہم نے نظر انداز کر دیا، اسے ہم بھلا بیٹھے، اسے ہم نے چھوڑ دیا. آج ہماری پستی کا، آج ہمارے زوال کا کیا مقصد ہے؟ کس وجہ سے ہم مسلمانوں پر زوال آ رہا ہے؟ کس وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اور جو قرآن مجید کو پورے لگاؤ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک بہترین حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. میرے پاس میرا بچہ سویا ہوا تھا، اس سے تھوڑا دور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا میرا. جب میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کی، جو میرا گھوڑا تھا وہ اچھلنے لگ رہا، کودنے لگا. تو میں نے اپنی تلاوت جاری رکھی، کافی دیر جاری رکھی، مگر وہ اچھلتا رہا، کودتا رہا. تو میں نے اپنی آواز کو دھیما کر دیا اور خاموش ہو گیا. جیسے ہی میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا. جب میں نے دیکھا کہ گھوڑا پرسکون ہو گیا ہے، میں نے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کی. جب میں نے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کی تو گھوڑے نے دوبارہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا. اور مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو ہی نہ کچل دے. اس خدشے کی وجہ سے میں نے دوبارہ خاموش ہو گیا تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا. جب میں نے تیسری دفعہ تلاوت شروع کی، دوبارہ گھوڑے نے اسی طرح کرنا شروع کیا. تو میں نے جلدی جلدی اپنی تلاوت کو کمپلیٹ کیا، اپنی رکعت کو کمپلیٹ کیا، سلام پھیر دیا. سلام پھیر کے میں نے گھوڑے کو باہر بھیج دیا اور اپنے بچے کو اٹھا کر لے آیا. تو میں باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک چھتری ہوتی ہے جو آسمان کی طرف جاری ہوتی ہے، روشنی سے بھری ہوتی ہے. میں گھبرا جاتا ہوں. تو میں صبح اللہ کے نبی علیہ والسلام کے پاس آتا ہوں، آ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا ہے، یہ کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا، اے ابن حذیر، اگر اس وقت تلاوت جاری رکھتا، صبح تک اپنی تلاوت کو جاری رکھتا، تو تم مدینے کے اندر فرشتوں کو پاتے. فرشتے تمہاری تلاوت سننے کے لیے زمین پر آئے ہوئے ہیں. تم نے اپنی تلاوت روک دی تو فرشتے آسمانوں کی طرف چلے گئے. اگر تم اسے صبح تک جاری رکھتے تو یہی فرشتے صبح تک اس زمین کے اوپر موجود ہوتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے. تو یہ تھی قرآن کی تاثیر، یہ تھی قرآن کی قدر و منزلت. جب انہیں پڑھا جاتا تھا تو فرشتے بھی سننے کے لیے آیا کرتے تھے. مگر آج کے دور کے اندر جو بے روا روی ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، اتنا تو ہم نے کبھی 11 مہینوں کے اندر نہیں کیا. برا مت منائیے گا، بات تلخ ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے. آج کے دور میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، بالکل ضرور کی جاتی ہے، مگر سب سے زیادہ بے روا روی اسی رمضان المبارک کے اندر کی جاتی ہے. کس طرح، کس وجہ سے؟ قرآن کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ نہ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ سننے والے کو پتہ ہوتا ہے. 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 12 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح. آپ سنیے، میں نے کئی ویڈیوز ایسی سنی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے، مگر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، قرآن کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے، جب ہم قرآن کو سن رہے ہوں گے،
اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اور جب جو پڑھنے والا اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ پڑھ کیا رہا ہے، کیا ہم اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ نزل الحدید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، جو سب سے زیادہ مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیا چیز؟ پہاڑ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا۔ مگر آج کا انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب قرآن کے ساتھ اس طرح کا روی اختیار کی جاتی ہے، جب قرآن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں اللہ رب العالمین تمہارے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ کس وجہ سے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان کی جا رہی ہے؟ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، تم اسے پڑھو، اسے جانچو، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے کہ ان دلوں کے اندر قرآن نہیں جاتا؟ قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تمہیں اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ تو اس کا تو مقصد یہی ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دلوں پر تالے لگا دیے۔ اس وجہ سے ہمیں قرآن کے ساتھ اس طرح کی روی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر میری حفاظ کرام سے درخواست ہے کہ خدا را قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کو بھی سمجھ آئے، پیچھے والے کو بھی سمجھ میں آئے۔ اپنی اسپیڈ کو تھوڑا کم کریں، درمیانہ روی اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین سورۃ المزمل میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر تم نے قیام اللیل کرنا، قیام اللیل میں قرآن کو پڑھنا ہے تو ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے، سکون سے، اطمینان سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو اس طرح نہ پڑھو کہ تمہیں خود کو پتہ نہ ہو تم کیا پڑھ رہے ہو، نہ پیچھے والوں کو پتہ۔ جو حفاظ کو، اور یہ حدیث ہم نے اکثر سنی ہوگی، شاید آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، کہ ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا گیا ہوگا۔ ایک حافظ ان 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ حدیث تو سنی ہوگی، مگر اس کا جو اصل پیراگراف ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر حافظ کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر۔ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس نے قرآن یاد کیا ہو، بالکل، اس کے بعد کہا ما احل حلالہ وحرم حرامہ بما فیہ، جو اس کے اندر حلال ہے اس کو حلال جاننے والا ہوگا۔ کس کے اندر؟ قرآن مجید کے اندر جو چیز حلال ہے اسے حلال جاننے والا ہوگا۔ وحرم حرامہ، اور جو اس کے اندر حرام ہے اس کو حرام جاننے والا ہوگا۔ بما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، پھر جا کر اس بندوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس قرآن پر عمل نہیں کرتا، اس قرآن کے مطابق نہیں چلتا، تو وہ کل قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت صرف وہی بندہ کرے گا، وہی حافظ قرآن کرے گا جس نے قرآن کے اوپر عمل کیا ہوگا۔
یہ بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر۔ صرف قرآن یاد کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد بھی فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آيَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جو میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، جو لوگ اسے اپنے پس پشت ڈال دیں گے، کوئی غور و فکر نہیں کریں گے اس کے اوپر، کوئی توجہ نہیں کریں گے، کوئی فکر ہی نہیں ہوگی انہیں، ان کے لیے ان کا قرآن مجید کو پڑھنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر اس کے بعد یہ تو دنیا کے اندر کر دیا، اب قیامت کی باری۔ قیامت میں کیا کریں گے؟ قیامت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب کل قیامت کا دن ہوگا انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو وہ اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ رب العالمین دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، دنیا کے اندر تو ہماری آنکھیں تھیں، ہم دیکھا کرتے تھے، آج تو نے ہمیں نابینا پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین آگے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قال كذلك آیتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں آنکھیں دی تھی دنیا میں، تمہیں عقل دی، جی اللہ رب العالمین دی تھی، تمہیں سوچ و فکر دی تھی، جی اللہ رب العالمین دی تھی، تمہیں ہر چیز کی طاقت دی اللہ رب العالمین، جی اللہ رب العالمین دی۔ جب تمہیں آنکھیں دی تو تم نے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں؟ جب تمہیں سوچ اور فکر دی گئی تو تم نے اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں قال كذلك آیاتنا فنسیتها، تو اللہ رب العالمین بھی آج تمہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہارے لیے کوئی بھی رہبر رہنما نہیں ہوگا۔ جب تم نے دنیا میں نے جو قرآن تم پر نازل کیا تم نے اس کی قدر نہیں کی، تم نے اس کے ساتھ روا روی اختیار نہیں کی، تو آج اللہ رب العالمین نے تمہیں بھلا دیا۔ تو یہ کتنی سخت بات ہوگی کہ جب کل قیامت کا دن ہو، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہو وہی چیز ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ہمارے لیے راہ راست راہ نجات کون سی چیز بنے گی؟ اگر کل قیامت کے دن کوئی راہ نجات بن سکتی ہے تو وہ تو رب العالمین کی رحمت ہے۔ تو رب العالمین کی رحمت کو تو ہم دنیا میں ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم تو اسے لینے کی تمنا ہی نہیں کر رہے۔ جب ہم اسے لینے کی تمنا ہی نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن رب العالمین کی رحمت ہم پر کس طرح نازل ہوگی؟ ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا، ٹائم کی قلت ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے اس واقعے سے آپ بخوبی جان لیں گے کہ آج کے مسلمان قرآن کے ساتھ کس طرح کا روا روی اختیار کرتے ہیں، کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، کس طرح پیش آتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو مولوی صاحب کی ہر کوئی افطاری کروایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک میاں بیوی نے مولوی صاحب کو بلایا افطاری کے لیے، تو مولوی صاحب افطاری کے لیے آ گئے۔ جب مولوی صاحب افطاری کے لیے آئے تو کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، تو وہ جو صاحب تھے وہ افطاری لینے کے لیے چلے گئے۔ جب افطاری لے کر آئے
افطاری کا ٹائم ہو گیا، مول صاحب کو افطاری کرائے گی۔ مول صاحب نے افطاری کی تو مول صاحب افطاری کر کے چلے گئے، نماز پڑھانی تھی۔ جیسے مول صاحب باہر چلے جاتے ہیں نماز پڑھانے کے نکل جاتے ہیں، جو بیوی ہے وہ شور کر دیتی ہے کہ یہاں پر میرے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے۔ مولوی صاحب آئے تھے افطاری کرنے، وہ چوری کر کے لے گئے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، شاید مولوی صاحب کو ضرورت وہ لے گئے، میں پوچھتا ہوں اس بارے میں۔ بولے نہیں، وہ چوری کر کے لے کے گئے۔ بولے چلو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو ضرورت ہوگی لے گئے، چلو اس بات میں مٹی ڈالو، چھوڑ دو اس کو۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اس بات کا تذکرہ مولوی صاحب سے نہیں کرتا، جو وہاں کا امام تھا جس کو افطاری کے اوپر لے کے آیا تھا، اس بات کا تذکرہ اس سے نہیں کرتا، بلکہ اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ مولوی صاحب نے پیسے اٹھائے تھے، مولوی صاحب نے پوچھے بغیر پیسے اٹھائے، بیوی کو باتوں میں آ گیا اور اس نے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ پورا سال گزر گیا، پورا سال گزرنے کے بعد اگلا رمضان المبارک آ گیا۔ جب اگلا رمضان المبارک آیا، سب لوگ افطاری کروا رہے تھے، تو اس شخص نے اپنی بیوی سے جا کر کہا کیوں نہ ہم بھی افطاری کروا دیں، سارے لوگ تو افطاری کروا رہے ہیں، ہم بھی کروا دیتے۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے افطاری کروا دیتے، مگر میں یہ بات پوچھوں گی لازمی۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو، رہنے دو، جو بات گزر گئی گزر گئی۔ وہ دوبارہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آتے ہیں دعوت پر، جب آتے ہیں افطاری کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، افطاری رکھ دی جاتی ہے سامنے۔ جب افطاری رکھ دی جاتی ہے، عورت صبر نہیں کر سکتی، وہ فوراً آتی ہے، وہ آگے کہتی ہے مولوی صاحب پچھلے رمضان المبارک میں آپ یہاں پر افطاری کرنے کے لیے آئے تھے اسی کمرے میں؟ بولے بالکل جی، میں اسی کمرے میں آیا تھا۔ تو کہا کہ اس وقت یہاں پر ٹیبل پر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، جب آپ گئے ہیں اس کے بعد سے مجھے وہ پیسے نہیں ملے، تو کیا آپ نے لیے ہیں؟ تو جب مولوی صاحب یہ بات سنتے ہیں تو مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر جو اسی کمرے کے اندر قرآن مجید پڑا ہوتا ہے اس قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد ان کے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ غلاف سے نکالتے ہیں اور اس کا پہلا پیج کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب پہلا پیج کھول کر ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سارے کے سارے پیسے تھے وہ اس قرآن مجید کے اندر پڑے ہوئے۔ تو مولوی صاحب کی آنکھوں کے اندر سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے مولوی صاحب آپ کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رونا اس وجہ سے نہیں آیا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے یہ کہا کہ آپ پیسے لے گئے، مجھے رونا اس وجہ سے آیا اور مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ تم نے پورا سال قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اگر تم قرآن کو کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں اسی وقت پتہ چل جاتا، تمہارے دل سے اسی وقت وہ وہم نکل جاتا کہ مولوی صاحب پیسے لے کر گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی تم قرآن کھولتے پیسے تمہارے سامنے آ جاتے۔ جو پورا سال اپنے ذہن کے اندر تم وہم و گمان پالتے رہے یہ بھی نہ پلتا اور تمہارے پیسے بھی مل جاتے تمہیں۔ مجھے تو افسوس اس چیز کا ہے کہ تم نے قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا پورے سال۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن ہم پر بھی یہ دن نہ آ جائے کہ رسول ہمارے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں مجید میں ہی کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام گواہی دیں گے، تو یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، غور کیجئے، توجہ کیجئے، وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پرسکون طریقے میں، اور اس کے اندر غور و فکر بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔
تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔